کوئی آدمی دوسری شادی اس بات پر بنیاد پہ نہیں کرتا کہ میری پہلی بیوی خیال نہیں کر رہی ہے تو اس لیے میں جا کے دوسری جو ہے وہ شادی کر. آپ کتنا خیال رکھ رہے تھے اور آپ نے جتنی جلدی یہ دوسری شادی کی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کی حرکات بھی کوئی زیادہ اچھی تھی نہیں. مریض کے لیے احکامات بالکل مختلف ہیں. دین فطرت کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو انسان نہ اٹھا سکے. بالکل. عبادات کی صورت ہو یا دوسرے معاملات کی صورت ہو. سر ایک اور سوال آیا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور پہلی بیوی خیال نہیں رکھتی تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی, اب دوسری بھی نہیں رکھ رہی ہے. ہاں تو اگر آپ اتنے ہی اچھے با کردار شخص تھے تو آپ اپنے طلاق دے کے اپنی پہلی بیوی کی کسی دوسرے سے شادی کرا دیتے اور آپ جا کے دوسری شادی جو ہے وہ کر لیتے. یہ جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کے بیوقوفی کے سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں. پہلی بیوی میرا خیال نہیں رکھتی, اس بنیاد پہ کوئی آدمی دوسری شادی نہیں کرتا. صحیح بات. کوئی آدمی دوسری شادی اس بات پہ بنیاد پہ نہیں کرتا کہ میری پہلی بیوی خیال نہیں کر رہی ہے تو اس لیے میں جا کے دوسری جو ہے وہ شادی کر. آپ کتنا خیال رکھ رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنا خیال رکھ رہے تھے, آپ کی کتنی ذمہ داریاں تھیں, آپ کون سی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کر رہے تھے, پلس آپ نے آپ کی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ میرا خیال نہیں رکھ رہی تھی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے اور آپ نے جتنی جلدی یہ دوسری شادی کی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی حرکات بھی کوئی زیادہ اچھی تھی نہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی شکایت نہ ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ نے بھی ایسے ہی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا جب آپ کوئی اسپیس نہیں دے رہے ہوں گے. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اجازت لے کے شادی کی ہو. مجھے جو ایز اے سائیکولوجیکل انٹیوشن ہے یہ کوئی کسی جبری قسم کے بندے کا لگ رہا ہے کہ یار تم خیال نہیں کر رہی تو اب میں دوسری میں نے کر لی, اب وہ دوسری بھی خیال نہیں کر رہی تو پھر آپ کیا کریں گے, تیسری کریں گے. رائٹ, تیسری بھی خیال نہیں کرے گی تو پھر آپ چوتھی جو ہے وہ کریں گے. لائک یہ تو ایک اس کا مطلب یہ کہ فالٹ ادھر سے نہیں ہے, فالٹ ادھر سے ہے. ریلیشن شپ آپ کو بنانا نہیں آتا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہ کے آپ کو ہر حال میں کوئی سیٹسفائی جو ہے وہ کرے. اور آپ کو اگر خیال رکھنا ہے تو بھائی نوکر رکھ لو, ہے نا. آپ کو اچھا ناشتہ چاہیے, آپ کو اچھا کھانا چاہیے, آپ کی گاڑی دھلی بھی ہونی چاہیے, آئی ڈونٹ نو کپڑے استری, مجھے نہیں پتا کون سی ضرورت کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا خیال نہیں رکھ رہی تھی تو آپ نوکر رکھ لیں. آپ پیسے والے تو مجھے لگتے ہیں, آپ ایسا کریں آپ نوکر رکھ لیں, وہ آپ کا بہت اچھا خیال رکھیں گے, آپ کی بکواس بھی سنیں گے, آپ کی ڈانٹ بھی سنیں گے, جیسا آپ کہیں گے ویسا آپ کی بات جو ہے وہ سن لیں گے. تو آپ گھر میں نوکر جو ہے وہ رکھ لیں. لیکن یہ والا جو ریزن کہ جی میری دوسری بیوی بھی جو ہے وہ نہیں سن رہی ہے تو وہ تو تیسری چوتھی 10ویں بھی نہیں سنے گی نا, کیونکہ آپ کو ریلیشن شپ بنانا جو ہے وہ نہیں آتا. یہ ان کا جو ہے وہ پرابلم ہے. سر یہ جو سوال ہے یہ مطلب مجھ سے بھی پرسنلی لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں پینک ڈس آرڈر کا شکار ہوں, نہ مجھ میں میرا نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ قرآن میں, نہ اللہ کے ذکر میں کرنے میں سکون مل رہا ہے, تو میں کیا کروں؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں پینک ڈس آرڈر ہے تو یہ تو مریض ہو گیا, سیدھی سی بات ہے نا, مریض ہو گیا. یہ دین فطرت جو ہے وہ کسی پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہیں اٹھا سکتا, یہ وہ تقاضا بھی نہیں کرتا جس کا وہ متحمل نہ ہو سکے. پینک ڈس آرڈر جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر یہ مرض بن گیا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ مرض ہے. مریض کے لیے احکامات بالکل مختلف ہیں. دین فطرت کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو انسان نہ اٹھا سکے. بالکل. عبادات کی صورت ہو یا دوسرے معاملات کی صورت ہو. تو اگر یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ جی یہ پینک ڈس آرڈر ہے تو اس مریض کو بغیر کسی ندامت کے, بغیر کسی گناہ کے خیال کے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جو وہ کر سکتا ہے. یعنی اس کے اندر کوانٹیٹی پوری کرنی ہے, کوالٹی پہ توجہ نہیں دینی ہے. کوانٹیٹی کا مطلب یہ کہ اگر نماز کا وقت ہے اور میں نماز پڑھ لوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مریض جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے, لیٹے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے, پلکوں سے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے حاضری. ایسے ہے نا, حاضری ہے نا, کہ وہ حاضری دیتا ہے کہ جی مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ میرے پاس نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے نماز کے لیے حاضری دے دینی چاہیے. اس کے اندر کنسنٹریشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے, نہ تو پر اپنا بوجھ ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ بذات خود ایک ایسی انگزائٹی کریٹ کرے گا کہ پینک ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے نا, اگر میں زور لگاؤں گا کہ کسی طرح میں کچھ یہاں پہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں زور لگائیں,
یہ ہر دفعہ اچھا نہیں ہوتا. کسی کو وامٹ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کھائیں تو صحیح ہو جائے, کھا کے کیسے صحیح ہو جائے گا, پہلے ہی وامٹ کر رہا ہے وہ. کسی کو اگر ہیئر لائن فریکچر ہوا ہوا ہے, اس کو موچ آئی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں بھاگو بھاگو چل پڑو گے, چل کیا پڑو گے, فریکچر ہو جائے گا, ٹانگ ہی ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر پینک والے کے اوپر آپ پریشر دیں گے تو پینک اٹیک ہوگا, کام نہیں ہوگا اس کے اوپر, رائٹ. تو اسی لیے جو شخص ہے جو اپنی عبادات کے اندر جس حد تک, ایک تو کیونکہ مکلف نہیں ہے نا, اگر وہ اپنے ہوش میں نہیں, کسی ایسے لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے تو اس کو پتہ عبادت مکلف نہیں ہے نا, مجذوب پہ تو یہ نماز مکلف نہیں ہے. بالکل. تو وہ صرف یہ کرے کہ اپنی حاضری کی کوشش کرے. اچھا, نماز کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری مطلب وسعت ہے, بہت ساری وسعت ہے. مریض کے لیے خاص طور پہ تو بہت ساری جو ہے وسعت ہے. ویسے بھی جمع کی جا سکتی ہے, اگر پانی کے لیے سینسیٹیو ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے, لیٹے بیٹھے کیا جا سکتا ہے. موو نہیں کر سکتے, ڈائریکشن کی بھی پابندی نہیں ہے بالکل کہ آپ کے لیے جو ہے وہ, لیٹ سپوز اس کا بیڈ ہے, اس بیڈ کے اوپر وہ فکس ہے, بیڈ ہی موو نہیں کر سکتے, تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبلہ رخ کی طرف لے جا کے اس کے بیڈ کو لیا جائے. جس حد تک وہ اپنی گردن کو موو کر سکتا ہے, اگر وہ قبلہ رخ ہو گیا یا وہ سمجھ رہا ہے کہ میں قبلہ رخ ہوں, گڈ انف ہے. یعنی یہ کہ اللہ کے لیے زیادہ قبولیت ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر مکلف نہیں ہے لیکن بہرحال اس نے اپنی اٹینڈنس لگا لی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ کے اندر یہ ادراک ہے, اور لیکن اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا کہ آپ جو ہے وہ بوجھ بنائیں اپنے اوپر.